بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمود میڈیا ہاؤس اور اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مہمان مکرم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اسد اللہ صاحب رحیمی دامت برکاتہم العالیہ، جو ناظم تعلیمات ہیں دارالعلوم محمودیہ قاسم نگر مینڈر ضلع پونچھ جموں و کشمیر کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوال آپ کا جواب شریعت کا لائیو سیشن، اور ہم آپ سبھی حضرات کا اس لائیو سیشن میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سیشن کے لیے آپ حضرات کے جو سوالات آئے ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کلمے کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ اگر آپ کی کلمے کے اندر کتنے فرائض ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کون کون سی شرائط ہیں کہ جن کو لے کر اگر بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی کے ساتھ زبان سے اقرار اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خاتمیت کے اقرار کے ساتھ جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان شمار ہوگا۔ اور اس کلمے کے تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام احکام کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان پر عمل کرے، یہ اس کلمے کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کلمے کے وہ فرائض جو تبلیغ سے وابستہ بعض افراد ذکر کرتے ہیں، تو وہ کلمے کے فرائض یہ ہیں: نمبر 1، کلمے کو زندگی میں ایک مرتبہ زبان سے ادا کرنا۔ نمبر 2، کلمے کے الفاظ سیکھنا۔ نمبر 3، کلمے کا معنی اور مفہوم سیکھنا۔ نمبر 4، اس پر عمل کرنا۔ نمبر 5، دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ یہ اس ترتیب کے ساتھ 5 فرائض اگرچہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ بہرحال یہ باتیں درست ہیں۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ غسل میں کان کے کتنے حصے کا دھونا فرض ہے؟ کیا کان کے پردوں تک پانی پہنچانا پڑے گا؟ تو یاد رکھیے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، نرم جگہ تک پانی پہنچانا۔ اور نمبر 3، تمام ظاہر بدن کا دھونا۔ تو کان سے متعلق یاد رکھیں کہ کان کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو دھونا تو لازم ہے، اور جو کان کا اندرونی نظر آنے والا حصہ ہے تو اس کو بھی دھویا جائے گا۔ البتہ کان کے پردوں تک پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اور کان کے پردوں تک پانی پہنچانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ نمبر 1، جب سر پہ انسان پانی ڈالتا ہے تو اس وقت اپنی سر پہ پانی ڈالنے کے ساتھ اپنی انگلی اپنے کانوں کے اندر پھیر لے تو اس سے بھی کان دھل جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یوں لگے کہ سر پر پانی ڈالنے کے ساتھ کان میں پانی نہیں جائے گا تو ہاتھ میں الگ سے پانی لے کر کے آپ اپنے کان میں ڈال دیں اور پھر اس کو کان کو انگلی سے دھو لیں۔ اور اگر اس میں یہ خطرہ ہو کہ یہ پانی کان کے پردوں تک چلا جائے گا تو اس صورت میں آپ اتنا یہ کر سکتے ہیں کہ جس کان میں آپ پانی ڈال رہے ہیں اس سائڈ کو تھوڑا سا نیچے جھکا کے پھر آپ پانی ڈالیں اور انگلی سے آپ اس کان کے اندر کو مل لیں تاکہ پانی پہنچ جائے۔ پردوں تک پانی پہنچانا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ در مختار میں اور شامی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وَيَجِبُ أَن يَفْرُزُ غَسْلُ كُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْبَدَنِ بِلَا حَرَجٍ مَرَّةً كَأُذُنٍ، کہ بدن کے بغیر حرج کے ہر ممکن عضو تک پانی پہنچانا لازم ہے، جیسے کہ کان۔ تو کان کے ظاہری حصے کا دھونا بھی ضروری ہے، اور کان کے اندرونی حصہ جتنا نظر آ رہا ہے انگلی وہاں تک بھی ڈال کے اس کو بھی صاف کرنا ہے، دھونا ہے۔ کان کے پردوں تک پانی پہنچانا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے، کب تک رہتا ہے، اور اس میں دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، دوپہر زوال کے بعد سے لے کر دوپہر میں جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں آ جاتا ہے، نصف النہار کے بعد سے لے کر جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ زوال کے بعد سے لے کے آپ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے اس وقت تک آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ گویا ظہر کا آخری وقت وہ مثلین تک ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے اس وقت تک آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور جب مثلین
سے سایہ آگے بڑھ جائے گا، جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہونے سے بھی سایہ زیادہ ہو جائے گا، اس کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس میں جو آپ نے پوچھا کہ اس میں نمازوں کو جمع کرنے کا کیا مسئلہ ہے، دیکھیے احناف کے نزدیک 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا، جس کو جمع حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو ایک وقت کے اندر 2 نمازوں کو جمع کرنا حج کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ صرف حج کے دوران جب میدان عرفات کے بیچ میں حاجی لوگ ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ شرائط کے ساتھ وہاں جمع اولیین، وہاں جمع تقدیم اور جمع تاخیر ہوتا ہے کہ ظہر کی ادا کرنے کے فوراً بعد عصر کی نماز بھی ادا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جمع حقیقی احناف کے نزدیک صرف اور صرف حج کے دوران کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جمع تاخیر ہے، اور وہ جب میدان عرفات سے آگے حاجی لوگ جاتے ہیں تو مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں جا کے ادا کرتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک جمع حقیقی صرف اور صرف حج کے دوران کچھ شرائط کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، جس کو جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ البتہ جمع سوری احناف کے نزدیک جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کریں، کہ جب ظہر کی نماز کے آخری 6 منٹ رہ رہے ہیں، 7 منٹ رہ رہے ہیں، تو آپ اس وقت ظہر کے فرائض ادا کر دیں، اور 2 منٹ کے بعد عصر کی اذان ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ عصر کی نماز ادا کر دیں۔ تو دیکھنے میں تو یہ لگے گا کہ آپ نے دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جمع سوری ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے، حقیقت میں ظہر کی نماز اپنے وقت میں ہوئی اور عصر کی نماز اپنے وقت میں ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، احناف کے نزدیک جمع حقیقی یعنی 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، سوائے حج کے۔ حج میں بھی چند شرائط کے ساتھ آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ البتہ جمع سوری جائز ہے کہ دیکھنے میں تو ایک لگے گا، لیکن ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوگی، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں اور مغرب کو پہلے وقت میں، یا آپ مغرب کو آخری وقت میں پڑھیں اور ساتھ میں عشاء کو پہلے وقت میں، تو دیکھنے میں تو لگے گا کہ آپ نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، لیکن حقیقت میں مغرب کی نماز اپنے وقت میں ہوگی اور عشاء کی نماز اپنے وقت میں ہوگی۔ اس جمع سوری سے فائدہ، جب بندہ بیمار ہو یا بندہ سفر پہ جا رہا ہو یا سفر کے اندر ہو، تو اس وقت جمع سوری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے، اس کو وضو زیادہ دیر نہیں رکتا ہے، تو اب بار بار ہر نماز کے لیے اس کو یا تو وضو کرنا ہے، اور اس کو اگر اس میں دقت محسوس ہو رہی ہو بیماری کی وجہ سے، تو اب وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ظہر کی نماز اپنے آخری وقت میں پڑھے اور عصر کی نماز ابتدائی وقت میں پڑھے۔ یعنی ظہر کی نماز جب آخری وقت میں پڑھے تو اس سے ظہر کی وقت ختم ہونے سے 10-15 منٹ پہلے وضو کر کے وہ نماز پڑھے ظہر کی، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لے، تو اس طرح اس کو اس سے تھوڑی راحت مل جائے گی، بیمار کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ جلے ہوئے شخص کو غسل کیسے دیا جائے، یعنی جس شخص کی موت جلنے کی وجہ سے ہو جائے تو اس کو غسل کیسے دیا جائے گا۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جسم پر جو پٹیاں ہیں، اگر پٹیوں کو اتار کر غسل دینا ممکن ہو تو اس کی پٹیوں کو اتار کے اسے غسل دیا جائے گا، لیکن اگر پٹیوں کو اتارنے کی وجہ سے اس کا گوشت الگ ہو جاتا ہو جسم سے، اس کا گوشت جو ہے وہ گرنے کا خطرہ ہو، تو پھر پٹیاں اتارے بغیر اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا، تو اس سے اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام، جلے ہوئے شخص کو بھی غسل دینا ہے، لیکن اگر پٹیاں اتار کے غسل دینا ممکن ہے تو پٹیاں اتار کے غسل دیا جائے گا، اور اگر پٹیاں اتارنا ممکن نہیں ہے یا پٹیاں اتارنے کی وجہ سے اس کا گوشت الگ ہو جاتا ہے تو پھر پٹیاں اتارے بغیر اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا، یہی اس کے لیے غسل کافی ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کسی حادثے میں اتنا جل گیا ہے کہ پورا جل کر کے راکھ ہو گیا ہے، تو اس وقت یقیناً جب باڈی ہی نہیں ہے بالکل، تو پھر تو اس وقت غسل نہیں ہے، کیونکہ راکھ کو نہیں دھویا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر باڈی موجود ہے، البتہ جلی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے غسل دیا جائے گا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ چھوٹا بچہ صوفے یا گدے پر پیشاب کر دے، وہ جذب ہو جائے، تو اس گدے کی صفائی اور پاکی کیسے ممکن ہے؟ صوفے کو گدے کو دھونا تو مشکل عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کو نچوڑنا ناممکن ہو، جیسے صوفہ اور گدا وغیرہ، ان چیزوں میں اگر نجاست مثلا پیشاب وغیرہ جذب ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ اس کو ایک مرتبہ پانی سے دھوئیں، اور دھونے کے بعد اتنی دیر کے لیے اس کو، کیونکہ نچوڑنا تو ممکن نہیں ہے، تو اتنی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ دھویا جائے، پھر جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری مرتبہ دھویا جائے۔ تو پانی ٹپکنا جب بند ہو جائے گا یا بالکل سکھا دیں گے تو اس سے وہ بالکل پاک ہو جائے گا، اب وہ جو نجاست کا اثر تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ المحیط البرہانی میں لکھا ہے کہ اذا اصابت النجاسۃ خفا او نعلا لم يكن لها جرم كالبول والخمر فلا بد من الغسل رطبا كان او یابسا، کہ دھونا ضروری ہے، چاہے وہ خشک ہو، اس وقت خشک ہو جائے، سوکھ جائے، یعنی کسی نے پیشاب کیا بچے نے گدے پر یا صوفے پر اور وہ سوکھ گیا، ابھی آپ نے دھویا نہیں اور وہ سوکھ گیا، تو صرف سوکھنے کی وجہ سے اس کو پاک شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دھونا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے گیلا کپڑا، یعنی کپڑا گیلا کیا اور اس کے پونچھ دیا، اوپر سے پوچھا مار دیا اس سے، تو اس سے بھی وہ گدا اور صوفہ پاک نہیں ہوگا، بلکہ جو طریقہ بتایا گیا کہ اس کو دھویا جائے، دھونے کے بعد اتنی دیر اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کا پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ دھویا جائے، پھر جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری مرتبہ دھو لیا جائے، تو اس طرح وہ پاک ہو جائے گا۔ فتاوی شامی کے اندر ہے کہ وقدر بتسلیس جفاف ای انقطاع تقاطر فی غیرہ ای غیر منعصر مما یتشرب النجاسہ، کہ وہ چیزیں کہ جن کا نچوڑنا ناممکن ہو تو ان کے اندر 3 مرتبہ سکھانا، یعنی 3 مرتبہ اس کو اس انداز سے دھونا کہ ہر دھونے کے بعد میں انقطاع تقاطر الماء، پانی ٹپکنا، قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، تو ہر 3 مرتبہ اس طرح آپ دھوئیں گے، 3 بار دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ دھونا لازم ہے، گیلا کپڑا، گیلے کپڑے سے اس کو پوچھا مار دینا، پونچھ دینا، اس سے وہ صاف نہیں ہوگا اور پاک نہیں ہوگا۔ البتہ اگر صوفہ یا گدا اس انداز کا ہو کہ اگر اس میں پانی سے اس کو دھویا جائے تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہو، مضر ہو اس کے لیے پانی سے دھونا، تو ایسی صورت کے اندر کسی سیال اور کسی کیمیکل مادے کے ذریعے جس سے نجاست زائل ہو سکتی ہو، نجاست کو دور کیا جا سکتا ہو، تو اس کیمیکل کو استعمال کر کے اور سیال مادے کو استعمال کر کے، سیال کیمیکل کو استعمال کر کے اس کو بھی 3 مرتبہ استعمال کر کے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، جس طرح ڈرائی کلینر وغیرہ ہوتے ہیں تو ڈرائی کلین کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے اس کو۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب، عورت کے لیے غسل جنابت میں سر دھونا ضروری ہے یا نہیں، اور سر دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ جیسے کہ میں نے دوسرے سوال کے جواب میں بھی ذکر کیا کہ غسل کے اندر تمام ظاہر بدن کا دھونا فرض ہے، اور سر بھی چونکہ ظاہر بدن کے اندر آتا ہے اس لیے سر کا دھونا بھی ضروری ہے، سر دھونا بھی فرض ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، یعنی مرد اگر غسل جنابت کر رہے ہیں یا ماہواری جو ہوتی ہے عورتوں کی، یا بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کا خون ہوتا ہے، جب اس سے پاکی کا ایام آتے ہیں تو اس وقت ان کو نہانا پڑتا ہے، تو غسل جنابت کے اندر عورتوں کے لیے بھی اپنے سر کو دھونا لازم ہے۔ اگر وہ سر کو نہیں دھوئیں گی، صرف سر سے نیچے بدن کو دھو لیا تو اس سے غسل نہیں ہوگا، اور یاد رکھیں وہ مسلسل ناپاکی رہیں گی۔ یہ غسل ہی جب نہیں ہوا تو اب اس کے بعد اگر وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں تو جب طہارت ہی نہیں یا پاک ہی نہیں ہے تو وہ نمازیں بھی ادا نہیں ہوں گی۔ سر کا دھونا لازم ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ سر دھونے کا طریقہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر سر کے بال، عورتوں کے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں تو ایسی صورت کے اندر سر کے بال دھونا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، ضروری ہے، ایسا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر چٹیا کی ہوئی ہو یا بال گندے ہوئے ہوں، بال اور چوٹی کی ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بار بار اس کا کھولنا اور روزانہ کھولنا تو بہت مشکل رہتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر چٹیا کو، گندے ہوئے بالوں کو کھولے بغیر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہو تو بالوں کی جڑوں تک پھر چٹیا نہیں کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہاتھ میں پانی لے کر بالوں کی جڑوں تک، تمام سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر چٹیا اتنی سخت باندھی ہوئی ہو، اتنی ٹائٹ ہو باندھی ہوئی
کہ اس کو کھولے بغیر بالوں کی جڑوں تک یعنی تمام بالوں تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر پھر چٹیا کھول کر کے پھر اس کے بعد ان کو سر دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر چٹیا کھولے بغیر پانی سر کی بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ممکن ہو تو پھر چٹیا کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی طرح پانی جو ہے ہاتھ میں لے کر سر تمام بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا کے پھر ایک مرتبہ پانی بہا دیں گی، تو اس طرح جو ہے ان کا سر دھل جائے گا اور پھر باقی بدن دھو لیں گے۔ اس لیے غسل کے اندر اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو ظاہر بدن ہے، ظاہر بدن کا ظاہری حصہ ہے، اس تمام کا دھونا لازم ہے۔ کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، جہاں پہ امکان ہو کہ یہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا ہے، مثلا ناف وغیرہ میں شاید نہ پہنچے تو انگلی جو ہے ناف میں پھیر دی جائے، انگلی سے مل لیں۔ اسی طرح سے بغل ہیں، بغل بھی انگلی سے مل لیں۔ پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان کا بھی خلال کر لیں اس طرح، تاکہ اچھی طرح پانی پورے بدن پر پہنچ جائے۔ فتاوی عالمگیری، البحر الرائق، فتاوی شامی اور دیگر کتب فقہ کے اندر یہی مسئلہ اسی طرح اسی انداز میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا اسی پر ہی عمل کیا جانا چاہیے اور اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اپنے دماغ سے الگ سے کوئی اپنی من مرضی کا مسئلہ کرنا، من مرضی پر عمل کرنا، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن ایک یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، گڑی ہوئی ہے۔ اللہ الیاذ باللہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک یوٹیوبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے۔ آج کل اب یوٹیوبروں سے ہم فیصلہ کرائیں گے کہ کون سی حدیث گڑی ہوئی ہے، کون سی حدیث موضوع ہے۔ محدثین اور علماء اور فقہاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک محدثین فقہاء کی ایک بڑی جماعت ہے، تو کیا اب یوٹیوبروں سے ہم دین سیکھیں گے؟ بہرحال تو بات چلیے دوسرا مسئلہ جو آپ نے اصل مسئلہ پوچھا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے یہ معلوم کیا ہے کہ آپ نے اپنے علماء سے سنا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو آپ نے معلوم کیا ہے کہ کیا یہ حدیث جھوٹی اور گڑی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3686 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہے، یہ لو آتا ہے کہ بالفرض والمحال اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے حضرت عمر بھی نبی نہیں ہیں، لیکن ان کی فضیلت کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ بہرحال یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے ھذا حسن غریب، کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اسی طرح سے علامہ البانی علیہ الرحمہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں بھی اس کو حسن کہا ہے، اور حافظ زبیر علی زئی صاحب نے جو ترمذی شریف کی انگلش ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کی تخریج میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد اس حدیث کو محفوظ قرار دیا، اس پر کوئی جرح نہیں کی ہے۔ ملا علی قاری نے اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے، تو اس بہت سارے بڑے بڑے کبار محدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور باب مناقب عمر ان حضرت عمر کی فضیلت میں اس حدیث کو شامل کیا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 1405 کے تحت میں بھی موجود ہے۔ علامہ شعیب علیہ الرحمہ نے اس کی تخریج میں اس حدیث کو حسن کہا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، گڑی ہوئی ہے، یہ انتہائی درجے کی علم سے دوری اور جہالت کی دلیل ہے کہ ایک بندہ جو علم حدیث سے بالکل نابلد ہے، جس نے نہ صحیح ستہ پڑھی ہے، نہ بخاری پڑھی ہے، نہ مسلم پڑھی ہے، نہ ترمذی پڑھی ہے، نہ ہی وہ صحابہ کے مقام کو جانتا ہے، نہ ہی صحابہ کے مرتبے کو جانتا ہے، نہ ہی اسماء الرجال کے فن کو جانتا ہے، وہ بندہ اس قسم کی بات کر سکتا ہے، ورنہ اس حدیث امام ترمذی علیہ الرحمہ نے سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ذکر ہے اور مذکور ہے، اور بھی بہت ساری حدیثی کتابوں کے اندر ہے، اور کبار محدثین نے اس حدیث کو
حسن کہا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ حدیث جھوٹی ہے، گڑی ہوئی ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سوال و جواب کا یہ لائیو ٹرانسمیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر جو نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی پلیٹ فارم پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی ویڈیو کے آپ نیچے کمنٹ باکس کے اندر بھی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، وہ سوال اس لائیو ٹرانسمیشن کے اندر شامل کر لیا جائے گا اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ اپنی دعوات صالحہ میں مجھے بھی یاد رکھیں، حضرت مفتی صاحب کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔